ایک جید نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جد امجد، ان کے نسب کے متعلق اتنے برے کلمات اور اتنے غلط کلمات، اور قرآن آ کے رکھ کر قرآن کو بہانہ بنا کر کے قرآن میں یہ آیا، آپ نے پڑھا پورا قرآن؟ سنتے آئیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب سنایا اپنے باپ کو، حضرت یعقوب علیہ السلام، اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ابا جان میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، ایک چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اب اس خواب کی تعبیر آگے جا کے بتاتے ہیں۔ پہلے تو تاکید کی، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، بیٹا جو خواب تو نے مجھے بتایا ہے نا، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، آپ کے متعلق وہ برا سوچ سکتے ہیں یا سوچیں گے، شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب بتا دیا، آگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بھائیوں کو نہ بتانے کی تاکید کی، اور پھر اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی۔ سنتے آئیے، یہاں ایک مغالطہ انہیں یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ میرا بیٹا بھیڑیے کھا گئے۔ کتنی بڑی نادانی، بھیڑیے کھا گئے۔ یعقوب علیہ السلام سچ مچ سمجھ بیٹھے تھے کہ بھیڑیے کھا گئے، آپ نے بھیڑیوں کو بلایا وغیرہ بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اب اس خواب کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں۔ خواب نبی کا، اور نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا تھا، بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، اتنا یقین تھا اپنے خواب پر۔ نبی کو خواب سچا آتا ہے، جھوٹا نہیں آتا۔ تو نبی کو خواب آیا اور آپ اب اس کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ حَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ جس طرح تیرے باپ اسحاق نبی تھے، جس طرح تیرے باپ ابراہیم نبی تھے، جس طرح تیرے باپ اسماعیل نبی تھے، اللہ پاک نے تجھے بھی نبی بنایا ہے۔ جو نبوت کا تاج پہن کے آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام، اور جس کی اطلاع من جانب اللہ خواب کے ذریعے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہو گئی تھی، آپ نے اس کی تعبیر ارشاد فرما دی تھی کہ اے بیٹے، اللہ پاک نے نبوت کے لیے تجھے چن لیا ہے۔ جس طرح تیرا باپ ابراہیم تھا نبی، جس طرح اسماعیل تیرا باپ تھا نبی، جس طرح تیرا باپ اسحاق تھا نبی تھا، اسی طرح اللہ پاک نے تجھے بھی نبی بنایا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سوچ سکتے تھے یا بھول سکتے تھے کہ جس اللہ پاک نے، جو اللہ کی ذات نے وحی کے ذریعے، وہ جو نبی کو خواب آتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، وحی کے ذریعے جسے نبی کا مژدہ جاں فضا سنا دیا، اسے بھیڑیے کھا سکتے ہیں؟ وہ تو نبی کی خوشخبری لے کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبوت میں سے تجھے چن لیا، تو وہ تو نبی بن کے آئے ہیں، وہ تاج نبوت کا پہن کر آئے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام روتے کیوں تھے، منع کیوں کرتے تھے اپنے بیٹے کو کہ اخواتے کا بھائیوں کو نہ بتانا؟ اب پورے کا پورا منصوبہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں تھا کہ کن مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، میرے بیٹے کو کن مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ کنویں میں تشریف لے جانا پڑے گا، کنویں میں 40 دن رہنا پڑے گا،
پھر مصر کے بازاروں میں بکنا پڑے گا، پھر مصر کے بازاروں میں جا کے بکیں گے، پھر بادشاہ خرید لے گا، پھر انہیں مصائب اور جھوٹے الزام لگا کر جیل میں ڈالا جائے گا، پھر انہیں کوڑے مارے جائیں گے۔ کتنا بڑا پروسیس ہے، کتنے عرصے بعد وہ اس منصب پہ جا کے فائز ہوں گے جس منصب کے لائق رب العزت نے انہیں بنایا ہے، جس کا پیغام رب العزت نے عطا فرما دیا، جس کی اطلاع حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہو چکی ہے۔ روتے تھے کہ جدائی 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 جدائی، ایسے جو جدائی کو روتے تھے، جسے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ کرنا چاہتے تھے، ایک لمحہ اپنے آنکھوں کو ترسی تھی آنکھیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کہاں۔ اب 40 سال بیت جائیں گے، نہ بتانا انہیں بتانا حکم تھا، یعقوب علیہ السلام کو حکم تھا نہ بتانا، یوسف علیہ السلام کو حکم تھا کہ تم بھی نہ بتانا، نہ بتانے کا حکم تھا، نہ انہیں بتانے کا حکم تھا، نہ ملنے کا حکم تھا، نہ انہیں یہاں آ کے ملنے کا حکم تھا، نہ انہیں وہاں جا کے ملنے کا حکم تھا۔ اب آپ نے وہ ایک فلم بنی ہے جی، آپ میں سے کتنے حضرات نے جنہوں نے دیکھی ہوگی کہ یعقوب علیہ السلام کے بھائی جب غلہ لینے کے لیے گئے، غلہ لینے کے لیے، تو انہوں نے قیمت بھی، اس کی قیمت بھی ان کی بوریوں میں ڈال دی اور بوریاں سی نہیں۔ آپ نے اپنے وہ جو تولنے والے تھے انہیں ہدایت کر دی۔ جب گھر آئے تو وہ بوریاں کھولی تو وہ جو اماؤنٹ سی ان کی قیمت وہ بھی اس میں سے نکلی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، ان سے پوچھا، کسی اور کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں؟ جیسا تمہارے ساتھ سلوک کیا کسی اور کے ساتھ بھی وہ ایسا کرتے ہیں؟ کسی اور کو بھی قیمت انہوں نے واپس کی وغیرہ وغیرہ، ایسی باتیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائیں کہ وہ اشارہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ چکے ہیں کہ یہ گئے کہاں تھے، اور اس نے بھی پہچان لیا کہ یہ کون ہے۔ بتانے کا حکم نہ تھا، پتہ تھا کہ یہ نبی ہے، اور وہ مان سکتے تھے کہ جسے اللہ نے نبی بنایا ہے وہاں پہنچنے سے پہلے بھیڑیے کھا جائیں۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ قرآن کا درس دیتے ہو، کیا کرتے ہو؟ رحمان تو خوش نہیں ہوتا، البتہ شیطان خوش ہوگا۔ آپ شیطان کو راضی کرتے ہیں۔ اتنی غلط تعویل قرآن کی، اتنی غلط تعبیر قرآن کی، اتنی غلط تفسیر قرآن کی، اتنی طاقت خرچ کی جا رہی ہے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، بد راہ کرنے کے لیے۔ ایک روشن دلیل، اتنی بڑی روشن دلیل کہ جو قرآن میں آ جائے وہ روشن، اس سے بڑی روشن دلیل اور کیا ہوگی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا۔ اور پھر اگلا مقام آؤ، حضرت یعقوب موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک بھنی ہوئی ایک بندے کے ساتھ ملاقات کرو، جا کے ان کے ساتھ ملو، 2-4 دن ان کے پاس رہو۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر فرمایا، باری تعالیٰ وہ کہاں ملے گا؟ فرمایا ایک مردہ مچھلی لے لو، یعنی سالن پکا لو اس کا، کھاتے بھی جانا، تو جو بچے گا وہاں جا کر سمندر کے کنارے چلتے رہو، جہاں جا کے مچھلی زندہ ہو جائے سمجھ جانا کہ یہی ان کا مقام ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوشع بن نون تھے، انہوں نے وہ مچھلی بھونی، اس کا سالن ان کے ساتھ تھا، 1-2 دفعہ اس سے پہلے کھانا کھا بھی لیا۔ تو جب تیسرے دن یا غالباً تیسرے دن آپ نے فرمایا یوشع بن نون کو کہ وہ کھانا لاؤ، تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے یہ بتانا یاد نہیں رہا، جہاں ہم رات ٹھہرے تھے تو وہ مچھلی رات کو زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی۔ فرمایا وہیں تو ہم نے جانا تھا، تو پھر واپس چلو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مچھلی زندہ ہو کے پانی میں گئی تھی۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ولی کا یہ بھی مرتبہ ہے، ایک مرتبہ ہے
کہ وہ دست اقدس پھیریں تو مردے زندہ ہو جائیں، قم بِإِذْنِ اللہ کہیں تو مردے زندہ ہو جائیں، قم بِإِذْنِ کہیں تو مردے زندہ ہو جائیں۔ اور ایسے مرتبے والے لوگ بھی تاریخ میں گزرے ہیں، ان کے حلقے میں داخل ہو جائیں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، ان کے علاقے میں داخل ہو جائیں۔ کئی لوگ ایک دو کے بارے میں نے سنا تھا کہ وہ سانپ کسی کو ڈس لے تو اس کا دم کرتے، ان کے علاقے میں جو مریض داخل ہو جائے اسے شفا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اولیاء کا مقام ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا دور جا کے دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام چادر اوڑے لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کرایا۔ آپ نے فرمایا انہوں نے پوچھا کہاں سے ہیں، اپنا تعارف کرائیں، میں موسیٰ سے ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا موسیٰ بنی اسرائیل والے، تو آپ حضرت خضر علیہ السلام ہیں؟ جی، تعارف ہو گیا۔ اب وہ رل کے مل کے جب چلے سفر شروع کیا، میں سارا واقعہ نہیں بیان کرتا، اپنے موضوع مضمون کے متعلق ایک دلیل لینے آیا تھا۔ جو یتیم بچوں کی دیوار تعمیر کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا کہ آپ نے اجرت بھی نہیں لی، رات انہوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی، ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، کم از کم اجرت لے لیتے، کھانا تو ہم کھا لیتے۔ تو انہوں نے فرمایا اس سے پہلے بھی 2-3 واقعات ہو چکے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بس بھائی اب ہمارے راستے جدا ہو گئے۔ بار بار آتا ہے قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، اس کا معنی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام بار بار ٹوکتے تھے کہ میرے کام دیکھ کے میں نے تجھے کہا تھا پہلے کہ میرا کام دیکھ کے تم صبر نہ کر سکے گا، لہذا اب ہم جدا ہو۔ اب انہوں نے اس کی وضاحت کی، خضر علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی۔ وضاحت کیا تھی؟ وہ تھی کہ ان بچوں کی دیوار ہم نے تعمیر کی ہے، تعمیر کی ہے۔ کیوں؟ یہ بچے یتیم تھے، یہ بچے یتیم تھے۔ کس نے بتایا تھا؟ خضر علیہ السلام کو کس نے بتایا تھا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام بتاتے تو کہتے کہ وحی آئی، موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، اور غیر نبی پہ وحی نہیں آتی، غیر نبی پر وحی نہیں آتی۔ تو یہ خضر علیہ السلام فرما رہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ان کے وکانا ابوہما صالحا، ان کے بڑوں میں سے ایک اللہ کا بندہ تھا، ایک اللہ کا ولی تھا، اس کا حیا کیا ہم نے کہ ان یتیم بچوں کی دیوار تعمیر کر دی۔ اب کئی سال گزر جائیں گے تو وہ بچے اتنے جوان ہو جائیں گے، اپنا خزانہ سنبھالنے کے لائق ہو جائیں گے، والدین خزانہ چھپا کے گئے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اگر دیوار گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ لوٹ لیتے، تو حیا اس لیے کیا وکانا ابوہما۔ اب تفسیر میں جائیں، 17 پشتیں پہلے یا 70 پشتیں پہلے یا 17 پشتیں پہلے ایک اللہ کا بندہ تھا، ابوہما صالحا، ان کے باپوں میں سے۔ یہاں فرمایا ابوہما، یہ جمع کا صیغہ، ابوہما ان کے باپوں میں سے، یعنی باپ بھی باپ، چچا بھی باپ، دادا بھی باپ، اس کا باپ، وہ بھی باپ، وہ بھی باپ، وہ توڑ تک 17 پشتوں تک گئے، وہ سب باپ ہیں ان کے۔ وکانا ابوہما، ان چیزوں کو یاد رکھیں اور لکھ لیں، زندگی میں آپ کو کام آئیں گی۔ 17 پشتے پہلے جتنے گزر چکے ہیں، وکانا ابوہما، سب ان کے باپ ہو گئے۔ یہ عربی لغت ہے، یہ عربی کا معنی ہے، یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ وہ تو ایک ابھی ہے آیا کہ آدر کو حضرت ابراہیم کا معاذ اللہ ثم استغفر اللہ باپ بنا دیا، اور پورا قرآن کبھی آپ نے پڑھا؟ اس کے سوا، اس ایک آیا کریمہ کے سوا پورا قرآن کبھی پڑھا آپ نے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں، اگر قرآن پڑھا ہوتا تو یہ لفظ منہ سے بولنے کی آپ کو جرت نہ ہوتی، کبھی ضرورت پیش نہ آتی۔
رب العزت نے فرمایا یا ایھا المشرک انما المشرکون نجس، یہ جو مشرکین ہیں یہ نجس ہیں، یہ نجس ہیں، یہ مشرکین وہ جو نجس ہیں ان کے لیے جب دعا مانگی جاتی ہے، جو مشرک گزرے جو نجس ہیں ان کی مغفرت کی دعا مانگنے کا حکم نہیں ہے، ان کی مغفرت کی دعا نہ مانگیں، انما المشرکون نجس، وہ نجس ہیں، ان کے لیے دعا مغفرت کی نہیں مانگی جا سکتی۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگر ان کی زندگی کو ان کی زندگی کو ذرا پڑھیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ آگ کا جب واقعہ پیش آیا، آپ آگ میں تشریف لے گئے، آگ کو گلزار کر دیا گیا، تو پاس جو لوگ اسے دیکھ رہے تھے دور کھڑے، جہاں تک آگ کی تبش نہیں جاتی تھی اتنے دور کھڑے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سب دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم کو تو آگ نے کہا ہی کچھ نہیں، وہ تو ایسے بیٹھے ہیں یا ایسے ہیں جیسے ان کے سامنے پھول ہیں گلاب کے، وہ ان پھولوں کے ساتھ ایسے جیسے کھیل رہے، تو آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ اب جو آذر تھا اس نے ایک شیخی ماری، اس نے کہا میری وجہ سے اس پر آگ نے اثر نہیں کیا، میری وجہ سے اس پر آگ نے اثر نہیں کیا۔ اب یہ کلمات اس نے کہنے تھے کہ آگ میں سے ایک شرارہ اٹھا، وہاں سے اڑا، یعنی ایک کوئی لکڑی تھی اسے آگ لگی ہوئی تھی، وہ اڑی آ کے آذر کے پاؤں میں گری، آنن فانن وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ ایک لفظ اس نے بولا تھا کہ میری وجہ سے اس پر آگ گلزار بن گئی، بدبختہ تیری وجہ کیا ہوئی؟ تو بت تراش بھی ہے، بت فروش بھی ہے، بت پوجنے والا بھی ہے، اپنے آپ کو تو اتنا برگزیدہ سمجھ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو گلزار آگ بنی تیری وجہ سے بنی، تو رب العزت نے اسے بھسم کر دیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، جب بات تشریف لائے تو پتہ چلا کہ آذر کو ایسے شرارہ آیا تھا آگ سے، اور آذر جل کے خاک ہو گئے، بھسم ہو گئے، آگ نے اسے جلا دیا۔ تو حضرت ابراہیم پر یہ عقدہ کھلا کہ وہ تو بدبخت خدا کا دشمن تھا، حضرت خدا کا دشمن، اس سے پہلے آپ اس کے لیے استغفار کرتے رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے استغفار کرتے رہے، اس کی واپسی کی دعائیں مانگتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اسے ہدایت عطا کر کوشش کرتے رہے۔ تو جب وہ مشرک ہو کر مر گیا، واصل جہنم ہو گیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اس کے لیے مغفرت مانگنی بند کر دی۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ عقدہ کھلا یہ تو بدبخت خدا کا دشمن ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کہے کہ آپ نے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ میں قرآن کے درس دینے والوں سے پوچھتا ہوں، میں ان مفسرین سے پوچھتا ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو آذر کہتے ہیں، اور ایک لفظ ہے ابی ہو، اسے لے کے ابی ہے، اسے لے کے چلے ہیں اور پوری کی پوری قوم کو گمراہ کر دیا۔ کاش آپ نے سارا قرآن پڑھا ہوتا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، جب آپ پر عقدہ کھلا کہ یہ بدبخت خدا کا دشمن ہے، آپ نے اس کے لیے مغفرت کرنی چھوڑ دی۔ اور جب یہ واقعہ آگ کا پیش آ گیا، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بابل، وہ شہر بابل تھا جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا، جہاں نمرود تھا، جہاں آپ نے بت توڑے تھے، جہاں آپ کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تھا، اس شہر کا نام بابل تھا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی سے اترے تھے 12 سال کے، جوتی نامی پہاڑ، جب وہاں سے اترے تھے تو 80 افراد تھے کل اس کشتی میں۔ اب 80 افراد نے اپنے اپنے مکان بنائے،
80 افراد نے اپنے اپنے مکان بنائے، اور جب مکان بنا لیے تو اس کے ایسے ایسے بازار بنائے، اس کے بازار بنائے۔ اب وہ 80 خاندانوں کا شہر بن گیا۔ اب وہ بڑھتے 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 پانچویں پشت پر جا کر پھر نمرود بدبخت پیدا ہوا۔ پھر وہ نمرود پیدا ہوئی۔ ایک بڑی ایمان افروز یہ کہانی ہے، توڑ تک اگر پڑھیں تو، اور اس کا نسب اس طرح ہے: حضرت ابراہیم بن تارخ بن شارخ بن ناہور بن خالف بن فالق بن نو۔ کیسے؟ حضرت نو علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام بن تارخ آپ کا باپ، بن شارخ اس کا باپ، بن ناہور اس کا باپ، بن فالق اس کا باپ، اور فالق کے باپ پھر حضرت نو علیہ السلام۔ اور نمرود بن کوش بن کنان بن حام بن نو، یہ اس کا نسب ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب ہے۔ یہاں سے آدر کہاں سے آ گیا؟ بات آگے لے کے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب بابل چھوڑا، یہاں سے ہجرت کی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 37 برس تھی۔ 37 برس آپ نے بابل چھوڑا، وہاں سے ہجرت کی، اور آپ شام تشریف لے گئے، اور شام کچھ عرصہ آپ نے ہجرت کی، شام کچھ عرصہ آپ نے وہاں رہائش رکھی، اور پھر آپ اردن تشریف لے آئے۔ پھر آپ نے کچھ عرصے کے بعد پھر اردن سے بھی آپ نے ہجرت فرمائی، آپ فلسطین تشریف لے گئے۔ ایلیا اور فلسطین کے مابین الصبا کے مقام پر ٹھہرے، پھر ایلیا کے مقام پر ٹھہرے، مختلف مقامات پر آپ رہائش پذیر رہے، اور راستے میں اس ظالم بادشاہ سے ملنے کا اتفاق ہوا جس نے حضرت ہاجرہ کو بطور کنیز حضرت سارہ پر نعوذ باللہ من ذالک اس نے نظر غلط ڈالی تھی۔ وہ بات لمبی ہے۔ تو اس نے پھر خدمت کے لیے جب طائب ہوا تو خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ کو پیش کیا، جس کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس سے اتفاق ہوا تو پھر حضرت ہاجرہ کو ساتھ میں لا لیا، اس بادشاہ نے پیش کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ واقعہ سارے مقامات پر آپ پھرتے رہے، رہائش پذیر رہے، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آپ کے ہاں پیدائش ہوئی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 90 سال تھی۔ جب بابل چھوڑا تو 37 برس کے تھے۔ 53 سال کا عرصہ، 53 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آپ پر عقدہ کھلا تھا کہ آزر دشمن خدا تھا، اس پر یہ مغفرت کی دعا نہیں مانگنی، اس کی مغفرت کی دعا نہیں مانگنی، آپ نے چھوڑ دیا تھا اس وقت۔ اور اس کے بعد 53 سال گزر گئے۔ 53 سال جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر رب العزت نے حکم دیا کہ انہیں جا کے بے آب ہو گیا اس جنگل میں چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لے آئے، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر، اور پھر آپ نے اٹھ کے دعا مانگی۔ صبح اٹھ کر دعا مانگی، سنتے آئیے۔ آپ نے یہ دعا مانگی۔ ایک تو ابراہیم کی دعا یہ تھی: اسی وادی میں تیرا ہادی بعود ہو پیدا۔ باری تعالیٰ اپنا وہ تیرا محبوب جس نے ختم نبوت کا تاج پہن کر تشریف لانا ہے، وہ تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا نام تو نے عرش کے پاؤں پہ لکھوایا ہے، وہ تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام تو نے جنت کے دروازوں پہ لکھوایا ہے، جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھوایا ہے، وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کی تعارف کروانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر پہلے تشریف لائے، جو زندگی بھر ان کے ڈنکے بجاتے رہے، ان کا تعارف دنیا والوں کو کراتے رہے۔ وہ تیرے محبوب نے ختم نبوت کا تاج پہن کر جس ہستی نے حضرت محمد مصطفیٰ کی اس ہستی نے تشریف لانا ہے، اسے میری اس ذریت میں سے پیدا فرما دے۔
اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے اسے پیدا فرما دے. ایک دعا یہ تھی. اب حضرت ابراہیم نے اٹھ کر یہ دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. باری تعالیٰ میں اپنی بعض اولاد کو تیرے گھر کے قریب. اللہ رک، ایک ایک لفظ پہ خدا کی عزت کی قسم رک جانے کا دل چاہتا ہے. ایک ایک لفظ سے خوشبو آ رہی ہے. نبی کی عظمت کی خوشبو ایک ایک لفظ سے آ رہی ہے. اللہ کا گھر کب تعبیر ہوا تھا؟ جب اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو چکے تھے. فلما بالغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بالغ ہو چکے تھے اسماعیل. جب کعبے کو تعمیر کیا، اسماعیل گارا لاتے تھے، اب ابراہیم پتھر رکھتے تھے، پتھر اٹھ اٹھ کر اپنے آپ ہی وہاں تک پہنچ جاتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ ہیں. اس وقت گھر تعمیر ہوا. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کس وقت یہ دعا کر رہے ہیں؟ باری تعالیٰ میں اپنی بعد اولاد کو تیرے گھر کے قریب چھوڑ رہا ہوں. تیرے گھر کے قریب. یہ نبی کا غیب نہیں کہ پتہ تھا یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں ساری انسانیت آ کے جمع ہوگی، جہاں حج کیے جائیں گے، جہاں زمزم کا چشمہ پیدا ہوگا، جہاں مقام ابراہیم ہوگا، جہاں ساری انسانیت آئے گی. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، رزق انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما. انسان کشاں کشاں اس کو طرف چلے آئیں. ایک لفظ مجھے بتا دو جو ابراہیم نے دعا میں مانگا ہو اور وہ پورا نہ ہوا ہو. یہ ساری دعا پڑھ لیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس کشاں کشاں انسان چلے آئیں. تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اور تیرے شکر گزار بندے بن جائیں، تیرے شکر گزار بندے بن جائیں. اب حضرت ابراہیم نے دعا آگے بڑھائی. یہاں تک تو آپ نے سن لیا. کوئی ایک جملہ ایسا کہو جو حضرت ابراہیم نے مانگا ہو اور وہ ملا نہ ہو، وہ ہمارے سامنے نہ ہو. اب اس سے آگے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مانگتے رہے اور جو مانگی. رب جعلنی مقیم الصلاۃ. باری تعالیٰ انہیں نماز پڑھنے والا بنا، مقیم الصلاۃ نماز قائم کرنے والا بنا. ومن ذریتی، اور میری ذریت کو بھی. ربنا وتقبل دعا کو قبول فرما. ربنا اغفر لی، باری تعالیٰ بخش دے. ولوالدی، میرے والدین کو بخش دے، میرے والدین کو بخش دے. بدبخت و نادانوں، کیا ابراہیم علیہ السلام اس مشرک باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہے؟ کس قرآن کی تبلیغ کر رہے ہو؟ قوم کو گمراہ کر رہے ہو یا ہدایت دے رہے ہو قرآن کو آگے رکھ کر؟ ربنا اغفر لی ولوالدی. اگر ابراہیم علیہ السلام، رب العزت نے فرمایا تو انما المشرکون نجس، جو نجس ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ مانگو. اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت فرمایا تھا جب آپ تھے نمرود سے باہر تشریف لے آئے تھے اور وہ آدر شرارے کے ساتھ جل کے بھسم ہو گیا تھا. تو رب العزت نے فرمایا فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. یہ بدبخت دشمن خدا تھا اور اب اپنے انجام کو پہنچ گیا. یہ واصل جہنم ہو گیا. اب 53 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کو بخش. کیا اس مشرک کی مغفرت کے لیے ابراہیم دعا مانگ رہے تھے؟ کچھ ہوش کرو. تم قرآن کو پیش کر رہے ہو. یہ کتنا بڑا تہمت ہے، کتنا بڑی تہمت ہے، کتنا بڑا الزام ہے. ایک جد الانبیاء، ایک جلیل القدر پیغمبر، ان کے نسب پر آپ تہمت گندی لگا رہے ہیں. کسی عام شخص کو یہ اگر کہہ دیا جائے کہ تیرا باپ فلاں نہیں وہ فلاں ہے، وہ یا مر جائے گا یا مار دے گا.
تم پر اتنی بڑی لعنت کہ تم قرآن کو آگے رکھ کر ایک جلیل القدر پیغمبر کے نسب کو غلط کہہ رہے ہو۔ اس قرآن کو پورا پڑھا تم نے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے، باقی سب دعائیں قبول ہو گئیں، اللہ رب العزت نے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہ دعا کیا قبول نہیں فرمائی رب العزت نے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، اور جو حالت کفر میں مرا آذر، اس کی مغفرت کے لیے ابراہیم دعا مانگ رہے، اور ہم سب کو ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگنے کا حکم ہے۔ اور یہی دعا میرے آقا مانگتے رہے نماز میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اور دیگر مومنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک جو گزریں گے سب کو بخش دے۔ یہی دعا اولیاء بھی کرتے رہے، اقطاب بھی کرتے رہے، غوث بھی کرتے رہے، اصحاب بھی کرتے رہے، انبیاء بھی کرتے رہے، میرے آقا بھی کرتے رہے، اہل بیت بھی یہ دعا، اہل بیت عظام بھی یہ دعا کرتے رہے، ازواج مطہرات بھی یہ دعا کرتی رہی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ اگر وہ مشرک تھا تو مشرک کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جا رہی تھی۔ تم اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہو، اور درس قرآن کے اشتہار بار لوگوں کو لگاتے ہو، لوگوں کو دعوت دیتے ہو ہمارے درس قرآن میں آئیں۔ تبلیغی و اصلاحی پروگرام ہو رہا ہے، نام اس طرح رکھا کہ تبلیغی و اصلاحی پروگرام ہو رہا ہے، اور درس یہ دیا جا رہا معاذ اللہ قوم کو ایک غلط روش اپنانے کا کہا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ جو حفیظ جلندری نے کہا کہ سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، ہوئے تسلیم و رضا مانگی کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، ہوئے ہوئے ہوئے، میں بیوی اور بچے کو یہاں تیرے گھر کے قریب عند بیتک المحرم۔ یہ نبی کے غیب کے علاوہ انکار کرو گے تو اس کا جواب کیا دو گے؟ اگر نبی کے غیب کا انکار کرو گے تو اس کا کیا جواب دو گے؟ اور یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ تو وہ جو انہوں نے خبر دی تھی حضرت خضر علیہ السلام کہ وہ بچہ اس لیے مارا کہ وہ شکی تھا، یعنی اس کے پیشانی پہ لکھا تھا اس کے ماں باپ والدین بڑے نیک تھے، مار اس لیے دیا کہ والدین کو ذلیل کرے گا، کشتی اس لیے توڑی تھی کہ بادشاہ کے ظالم آ رہا تھا، اس کشتی پر وہ سفر کرتا اور اس پہ قبضہ کر لیتا، اسے اچھی لگتی، یہ غریب ملہ بیچارہ بھوکا مر جاتا۔ تو اب دو پھٹیاں توڑیاں ہیں، وہ ایک دو کیل لگوا کر استعمال کے قابل بنا لے گا۔ یہ خبریں کون دے رہا ہے؟ یہ خضر علیہ السلام دے رہے ہیں۔ کیا وہ نبی ہیں؟ نبی پہ وہی آتی، وہ تو غیر نبی ہیں۔ نادانو، تم تو اولیاء کے غیب کا، نبیوں کے غیب کا انکار کرتے ہو۔ قرآن اولیاء اللہ کے غیب کی بات کرتا ہے، اولیاء اللہ کے غیب کی بات کرتا ہے۔ یہ تو ولی غیب، اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تو نہ بتا، اے موسیٰ نبی تھے تو نہ بتا، اس لیے کہ آنے والے یہ اعتراض کریں گے کہ موسیٰ پر وحی آئی تھی، اس لیے انہوں نے غیب کی خبر دے دی۔ خضر علیہ السلام کو بتانے دے تاکہ ان کا یہ بہانہ بھی ختم ہو اور یہ ثابت ہو جائے کہ انبیاء تو غیب ہی ہوتے ہیں، اولیاء کو بھی غیب ہوتا ہے، اولیاء کو بھی اللہ نے یہ علم عطا کیا ہوا ہے، اولیاء کو بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ممبر رسول پہ بیٹھے تھے مسجد نبوی میں اور 1000 میل پر فوج لڑ رہی تھی، ارے کس نے آگاہ کیا تھا حضرت عمر کو؟ کس نے آگاہ کیا تھا؟ یا ساریہ تو ادھر جبل پہاڑ کے پیچھے پہ دیکھ، خطاب ہو رہا ہے، بیٹھے ممبر رسول پر ہیں، 1000 میل دور لڑنے والی فوج کی قیادت فرما رہے ہیں۔ اس کی تعویل کیا کرو گے؟ بتاؤ، جواب دو، اس کی تعویل کیا کرو گے؟
کس نے بتایا تھا؟ غیر نبی پہ وہی تو آتی نہیں، اور اس فوج نے آ کے تاکہ اس کی تائید کی کہ عمر کی آواز ہمیں نہ آتی تو آج لازمی ہم پر دشمن چپکے سے حملہ کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب آصع بن برخیاء تخت لانے کا کہا گیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ ایڈریس لیا تھا، کدھر ہے؟ کوئی چابی لی تھی، کدھر ہے؟ یہ علم سب کچھ کس نے عطا کیا تھا؟ یہ علم سب کچھ کس نے عطا کیا تھا؟ کون سی وحی تھی جس نے آگاہ کیا؟ آؤ دیکھا نہ تاؤ، کدھر ہے یہ بھی نہیں پوچھا، محل کیسا ہے یہ بھی نہیں پوچھا، دروازے کتنے ہیں یہ بھی نہیں پوچھا، نکالوں گا کیسے یہ بھی نہیں پوچھا، میرے ساتھ آدمی کا بھیجو جہاں کے اٹھا کے لایا جائے یہ بھی نہیں پوچھا، سمت بھی نہیں پوچھی، فقط یہی کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ ارے نادانوں، وہ بنی اسرائیل کا ولی تھا، اس نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، وہ صرف فضل تھا۔ ادھر اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی جو اس منصب پہ فائز ہوں گے فضلا کبیرا، ان پر خدا کا بڑا فضل ہے، فضلا کبیرا، یہ بڑے فضل والے لوگ ہیں، یہ بڑے فضل والے لوگ ہیں، وہ فقط فضل والے تھے۔ ارے نادانوں، انبیاء کا انکار نہ کیا کرو، خدا کی عزت کی قسم آقا دو جہاں نے فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصَرُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، ارے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ ارے یہی ایک دلیل تھی کہ حضرت عمر وہاں سے آگاہ ہو گئے اور ان کی قیادت کرتے رہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔